آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی ایسی عورت سے نکاح کرتا ہے جو عزت دار فیملی کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، تو جب وہ اس سے نکاح کرتا ہے اور خود وہ صاحب عزت نہیں ہوتا، اللہ رب العزت اس آدمی کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ذلت کی طرف جاتا ہے، وہ رسوائی کی طرف جاتا ہے۔ اسی لیے کفر کا کہا گیا کہ کفر میں نکاح کیا کریں۔ گولڈوی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض لوگ بیویوں کو اس چیز پہ باقاعدہ تنگ کرتے ہیں کہ جی آپ اپنے پچھلے گھر سے، ماں باپ کے گھر سے اپنا حصہ لے کے آئیں، چلیں شریعت نے ان کا حصہ رکھا ہے، اگر وہ لیتی ہیں یا گھر والے دیتے ہیں اس کو، تو کیا وہ خامد کو دینے کی پابند ہے؟ اس پہ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی، خالق کائنات سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ ٹھیک، تو اس میں جو بیٹیاں ہیں ان کا حصہ تو بنتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے فرامین عالی شان ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جو فرمایا کہ بندہ جب نکاح کرتا ہے صحیح، تو 4 خوبیاں وہ دیکھتا ہے عورت کے اندر۔ صحیح، یا تو اس عورت کے حسن کی وجہ سے اس سے نکاح کرتا ہے، یا اس کے مال کی وجہ سے۔ اب دیکھیں کیسے کمال کے ساتھ حضور نے بیان فرمایا، سبحان اللہ، اور یہی ہمارا انداز بھی ہے اور اسی طریقے سے ہم اپناتے بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا پہلا اس کے حسن کی وجہ سے، دوسرا پھر اس کے مال کی وجہ سے، ٹھیک، تیسرا اس کے نسب کی وجہ سے، واہ، چوتھا اس کے دین کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اور آج دیکھیں دین کے ہم کتنا دور ہیں، اور دیندار خواتین کو ہم اپنے گھروں میں، اپنی رہائش گاہوں میں، اپنی دہلیز پہ لانا پسند نہیں کرتے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس مالدار آئیں، حسن والی آئیں، ٹھیک ہے، لیکن دین بھی ہم اپنی اولادوں کو سکھائیں تاکہ وہ آگے تربیت کرنے والی ایک معاشرے کو، ایک سوسائٹی وہ تربیت کرتی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ جی، اب 4 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ناک خاک آلود ہو جائے، تمہیں چاہیے کہ تم اس سے نکاح کرو جو دین میں بہتر ہو۔ واہ واہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ایک ضابطہ بتا دیا کہ لوگ نکاح کس کس وجہ سے کرتے ہیں۔ اب آئیں ایک اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے وہ غلام نقل کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی، حضور نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا۔ سبحان اللہ، حضرت انس، حضرت انس بن مالک، جن کا لقب یہ ہے صاحب النعلین والوسادۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے نعلین اٹھانے والے۔ ہم تو تمنا یہ کرتے ہیں نا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ ہماری تو یہ تمنا ہے، لیکن حضرت انس بن مالک کو یہ خوش نصیبی ان کو نصیب ہوئی ہے کہ ان کی یہ خوش نصیبی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا تکیہ مبارک، حضور کا آسا مبارک، حضور کے نالین مبارک اٹھایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی ایسی عورت سے نکاح کرتا ہے جو عزت دار فیملی کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، تو جب وہ اس سے نکاح کرتا ہے اور خود وہ صاحب عزت نہیں ہوتا، اللہ رب العزت اس آدمی کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ذلت کی طرف جاتا ہے، وہ رسوائی کی طرف جاتا ہے۔ اسی لیے کفر کا کہا گیا کہ کفر میں نکاح کیا کریں۔ واہ۔ دوسرا، جو آدمی کسی عورت سے اس وجہ سے نکاح کرتا ہے کہ اس سے اسے مال حاصل ہوگا، یہ لالچ رکھتے ہوئے، مال کی لالچ رکھتے ہوئے جس وقت وہ نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو آہستہ آہستہ فقر کی طرف لے جائے گا، وہ محتاج ہو جائے گا، اسے محتاجگی آ لے گی۔ اور اسی طریقے سے جو آدمی کسی عورت کو اس وجہ سے نکاح کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا نام بن جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کمینہ پن کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ دیکھیں اب کیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے فرامین عالی شان، پہلے میں حضور علیہ السلام نے بتایا کس وجہ سے نکاح کرتا ہے، اس میں مال کا ذکر آیا۔ دوسرے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا اگر مال کی لالچ رکھتا ہو تو اللہ اس آدمی کو کیا کر دے گا؟ محتاج فرما دے گا، وہ محتاج ہو جائے گا۔ اب جو آدمی اس وجہ سے، اس نظریے کے ساتھ عورت سے نکاح کرے کہ اس کے پاس مال وراثت میں بہت زیادہ اس کے پاس وافر حصہ ہے اور وہ حصہ میرے پاس آئے گا اور اس کے نام ہوگا تو اس سے میں لے لوں گا،
تو وہ جتنا مرضی کوشش کرتا رہے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ حضور کا جو فرمان ہے، جو حضور نے کہہ دیا ہے سرکار دا او حکبوہا، حق دی جتھے ہر ویلے ہوا، آپ دا ہر لفظ زبانوں ان ہوا الا وحی یوحا۔ حضور نے جو کہہ دیا ہے اس نے ہونا ہے، وہ آدمی محتاجی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں 3 خواہشیں ہیں۔ ایک خواہش یہ ہے کہ مال میرا ہو، خرچ رسول اللہ پہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، نظر میری ہو، رسول اللہ کا چہرہ ہو، بیٹی میری ہو، رسول اللہ کے گھر میں جائے۔ اب دیکھیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سسر ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے، وہ حضور علیہ السلام پہ خرچ کر رہے ہیں، حضور ہوئے داماد، حضور علیہ السلام پر خرچ کر رہے ہیں، اور یہ اس وجہ سے نہیں بلکہ وہ اس وجہ سے کہ وہ محمد الرسول اللہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پہ خرچ کر رہے ہیں۔ اگر سسر اپنی خوشی سے کچھ دیتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، تحفۃً اس کو دے سکتا ہے، جس طریقے سے جناب سیدنا صدیق اکبر نے دیا۔